أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. جیسا کہ الحمدللہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ رہے ہیں کہ مشرکین نے مطالبہ کیا معجزات کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر جواب عطا فرمایا کہ انما الآیات عند اللہ، کے معجزات سب اللہ کے ہاتھ. اللہ کے نبیوں کے ہاتھ میں معجزات نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تو معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ پاک نہ چاہیں تو نہیں ہوتا. جیسا کہ ایسے قرآن مقدس میں واقعات موجود ہیں کہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے گھر سے زیادہ چند میل کے فاصلے پر ایک کنویں میں بذات ہی بے نفس نفیس خود موجود تھے، بھائیوں نے جہاں ڈالا، لیکن حکم خداوندی یہ تھا، منشاء خداوندی یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بدن کی خوشبو بھی یعقوب علیہ السلام کو نہ پہنچی. بھائیوں نے قصہ بنایا، خون آلود قمیص لائے. یعقوب علیہ السلام نے فرما دیا جھوٹ ہے، تم نے یہ کہانی گھڑی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا جانور تو نہیں ہو سکتا کہ بندے کو کھا جائے اور اس کے قمیص کو اتار کے پہلے حکم دے کے رکھ لو تاکہ اس کو کچھ نہ ہو. ایک کھلی سی بات تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کے وجود مسعود خود موجود ہے، لیکن خوشبو نہیں پہنچی. اگر یعقوب علیہ السلام کو خوشبو پہنچ جائے تو باپ صبر کر کے بیٹھ جاتا. حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً جا کے کنویں سے نہ نکال لیتے. لیکن جب میرے اللہ نے چاہا ہے تو یوسف علیہ السلام بھی نہیں ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام نے مصر سے اپنا قمیض بھیجا ہے کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا قمیض لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، اور اپنے والد محترم کی آنکھوں پہ لگا دو. اللہ پاک انہیں نظر ان کی بحال فرما دیں گے. اور اب یہ بھی خدا کی شان ہے، بھی یعقوب علیہ السلام بھی تو نبی ہیں نا، لیکن یعقوب علیہ السلام کی نبی ہونے کے باوجود نظر سفید ہو گئی، اور یعقوب علیہ السلام کے اپنے ہاتھوں سے بھی وہ نظر بحال نہیں ہوتی. یوسف علیہ السلام بیٹے، جتنا بڑا شان ہو یوسف علیہ السلام کا، لیکن یعقوب علیہ السلام سے تو کم ہے نا. یعقوب علیہ السلام باپ ہیں، اور صرف باپ نہیں، اللہ کے نبی ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام کے قمیض سے تو روشنی بحال ہو جائے، لیکن یعقوب علیہ السلام کے اپنے ہاتھ لگانے سے بھی بحال نہ ہو.
اور پھر دامن مصر یوسف کا مصر سے نکلا ہے. یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں، بڑھاپا ہے، قوا بے اعتبار ظاہر ضعیف ہو چکے ہیں، لیکن اپنے سب پوتے پوتیوں کو بلا کے فرماتے انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. انہوں نے کہا ابا جان آپ تو ایسی باتیں کرتے ہیں نا جیسے بزرگ بس خیال ہو تو آدمی کا ہر وقت ادھر ہی لگا رہتا ہے نا. آپ تو بس اسی یوسف علیہ السلام کے خیال میں رہتے ہیں، ورنہ کہاں یوسف علیہ السلام اور کہاں یوسف علیہ السلام کی خوشبو. اب اتنی مدت گزر گئی کوئی پتہ بھی نہیں لگا. اللہ عالم یوسف علیہ السلام زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اچھا اب خدا کی شان دیکھیں کہ دامن یوسف کی خوشبو صرف یعقوب علیہ السلام کو پہنچتی ہے، باقی گھر والوں کو اگر باقی کو بھی پہنچ جاتی سب مان لیتے نا، اعتراض کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن انہوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ابا جان آپ اسی پرانے خیال میں کھوئے ہوئے ہیں. کوئی یوسف علیہ السلام، کہاں یوسف علیہ السلام. ابا جان چپ کر گئے، دادا چپ کر گئے. انہوں نے کہا اب کیا کریں، ان کو کون سمجھائے. اب اس پہ جو میں ان کو دلائل دوں، یہ دلائل سے بات تو ماننے والی ہے نہیں. یہ تو اللہ کا ایک راز ہے، اللہ پاک نے اس راز کو مجھ پہ کھول دیا ہے، ان پہ نہیں کھولا، ان کو سمجھ نہیں آ سکتی. اس کے بعد جب وہ خوشخبری دینے والا یوسف کا بھائی پہنچا، خوشخبری لایا، قمیص لے کر آیا، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. اب جناب حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشی میں اور دامن یوسف علیہ السلام کی اس برکت کے اثر سے آپ کی بصارت جو تھی وہ پھر کامل طور پہ روشن ہو گئی، اور آپ نے سب کو بلا کے فرمایا کہ بتلاؤ. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے جو خبر دی تھی کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، بتلاؤ میں سچا تھا کہ نہیں، کیونکہ اللہ نے مجھے علم دیا تھا تمہیں نہیں دیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ معجزات الانبیاء حق ہیں لیکن اللہ کے اذن سے. بلکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیغمبر جو ہے اس کو علم بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا نبی کبھی کبھی خود چاہتا نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ معجزہ ظاہر کر دیتے ہیں. ایک تو ہے کہ اللہ کے نبی کو علم نہیں، دوسرا ہے کہ چاہتے بھی نہیں. جیسے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، صاحب تورات ہیں. آپ پر دشمنوں نے ایک اعتراض کر کے ایک عیب لگا دیا بلا وجہ. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ جب ان کو غسل کرنا ہوتا یا قضائے حاجت انسانی ہوتی تو آپ دور پہاڑوں میں کہیں دور چشمے پہ چلے جاتے جہاں کوئی آدمی نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی بڑے باحیا ہوتے ہیں. اللہ کے نبی سراپا مجسم حیا ہوتے. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ تھا کہ بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے، نہاتے، غسل کرتے. اگر کبھی کسی نہر پہ ہوتے، ندی پہ ہوتے تو سب ایک دوسرے کے سامنے اڑیاں ہیں، کپڑے اتارے اور نہا رہے ہیں. یا اگر حمامات میں بھی ہوتے تو حمام بڑے بڑے حمام ہوتے تھے، اس میں بڑے بڑے پانی کے نل لگے ہوتے تھے، وہ ادھر کھڑا ہے، وہ ادھر کھڑا ہے، ادھر کھڑا ہے، سب ننگے نہا رہے ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، اس کو تو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے بدن پر کسی کی نظر پڑے. یہ نبیوں کی شان تو نہیں ہوتی. یہ صدیقین اور اولیاء اللہ اور عباد اللہ الصالحین اور مومن مخلصین کی شان تو نہیں ہوتی کہ انہوں ننگے کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں. یہ تو حیوانی معاملہ ہے.
آج کل بھی آپ کی تہذیب جدید جو ہے، جسے جاہلیت جدیدہ کہا جائے، اس میں بھی جاتے ہیں ہوٹلوں میں، بڑے بڑے ان کے سونا بات ہے، یہ فلاں بات ہے، یہ فلاں بات ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کلزی میں بیٹھا ہے، وہیں بیٹھا ہے، کوئی اسٹیم باتھ میں بیٹھے ہیں، کوئی تولیہ لپیٹ رہے، کھل گیا تو کھل گیا۔ بلکہ اب تو ایک اور لعنت بھی ہے، آپ کے جتنے بڑے بڑے 5 سٹار 6 سٹار ہوٹل ہوتے ہیں نا، وہاں بات لینے کے لیے اور اگر مساج کرانا ہو تو لڑکیاں مالش کرتی ہیں، اور باقاعدہ وہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے مالش لڑکی سے کرانی ہے یا لڑکے سے کرانی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ جب آپ ہوٹل میں رہیں گے تو سارا آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے ان کا کاغذ، پڑھ لیں کیا کیا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سمجھا کیا جاتا ہے کہ جی یہ بڑے معزز ترین لوگوں کے رہنے کے ہوٹل ہیں، یعنی جہاں اجہل ترین لوگ رہتے ہیں، بلکہ انسان نہیں حیوان ٹھہرتے ہیں۔ الا قلیل من عبادی الشکور، بہت قلیل ہیں جو اچھے بھی ہوں۔ جہاں ہر کمرہ بار ہے، ہر ہوٹل میں باقاعدہ ڈانس ہیں، اور ڈانس کی بھی اقسام ہیں، اس جہاں اریاں ڈانس ہو وہ تو سب سے زیادہ مقبول ہے نا ہوٹل۔ ابھی میں اخبار میں کچھ دن ہوئے پڑھ رہا تھا کہ ہوائی جہاز جا رہا تھا کسی ایئر لائن کا، تو پائلٹ کے عملے کے اور ایئر ہوسٹس وغیرہ کے درمیان میں ایک شرط لگ گئی کہ بھئی فلاں ایئرپورٹ پہ ہم کس وقت پہنچیں گے۔ پائلٹ نے کہا میں 6 بجے جہاز پہنچا دوں گا۔ انہوں نے کہا سوال پیدا نہیں ہوتا، آپ وہاں 6 بجے نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ فاصلہ تھا نا، وہ بھی جانتے تھے کہ فاصلہ کتنا ہے، جہاز کی سپیڈ کتنا ہے، کتنے دیر میں وہاں پہنچیں گے۔ تو اس پہ ان میں درمیان میں ضد آ گئی۔ انہوں نے کہا اچھا اگر میں تیار رہا ٹھیک 6 بجے اس ایئرپورٹ پہ لینڈ کر دوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ شرط ہار گئے۔ تو ایئر ہوسٹس نے کہا کہ ہم کپڑے اتار کے جہاز کا طواف کریں گے۔ نہ آپ بتائیں مجھے، انسان ہیں ہم تو، چلو بھائی ملا ہیں، ہم تو پرانے ملا مولوی ہیں نا، وہ پرانے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، اور پیچھے 1400 سال پیچھے۔ تو اس طرح تو قرآن بھی پرانا ہو گیا، نبی کی نبوت بھی پرانی ہو گئی، خدا کی خدائی تو اور پرانی ہو گئی۔ تو ہر پرانی چیز کو چھوڑ دو، بیوی نئی ہوتی ہے، ماں پرانی ہو گئی، ختم کرو گے ساتھ۔ یہ کیا تہذیب ہے، کیا تمدن ہے۔ اور اس پائلٹ نے وہ جہاز اس وقت پہ پہنچا دیا اپنے وعدے کے مطابق جو اس کی شرط تھی، اور انہوں نے اتر کے کپڑے اتار کے باقاعدہ جہاز مبارک کا طواف شریف کیا۔ عملہ کھڑا دیکھ رہا ہے، وہ ننگی طواف کر رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کل کی اخبار میں پڑھ رہا تھا، لمبی چوڑی بات بھی نہیں ہے۔ ایک ریٹائرڈ فوج کا بہت بڑا افسر ہے، ریٹائر ہو چکا، نوکری ختم ہو گئی، پینشن ہو گئی، پینشن پہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو شبہ ہوا کہ میرے گھر میں کوئی چور ہیں، آواز سنی، کھٹکا ہوا، لیکن فوجی آدمی تھا، ساری زندگی فوج میں گزاری تھی، چاہے آدمی بوڑھا ہو جائے، پینشن ہو جائے، تو آدمی کا وہ شوق تو ہوتا ہے نا، جذبہ تو ہوتا ہے نا کہ میں پکڑ لوں گا۔ تو اس نے جناب آ کے ان چوروں کو پکڑنے کے لیے کوشش کی۔ چوروں کو بھی سمجھ آ گئی کہ گھر کا مالک جا گیا، چور بھاگ پڑے، وہ بھاگ پڑے تو وہ بھی ان کے پیچھے بھاگ پڑا۔ تو کافی دور تک جب گیا تو کہنے لگا میں واپس آ گیا، میں پکڑ تو لیتا لیکن پھر مجھے خیال ہے میں تو ننگا ہوں۔ بھئی کیوں؟ انہوں نے کہا میں گھر میں ایسے رہتا ہوں، گھر میں کپڑے نہیں پہنتا۔ یہ آپ مجھے بتائیں انسانیت کی کون سی قسم ہے؟ آپ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ یہ انسانیت کی کون سی قسم ہے کہ گھر میں آدمی کپڑے اتار کے بیٹھا ہو؟ اور یہ بلا تو اب یہاں بھی آ گئی ہے۔ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لڑکے سکول سے پڑھ کے آتے ہیں، نیچے انہوں نے یہ چھوٹی سی اور نکر پہنی ہوتی ہے، نوجوان لڑکے، ماں بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، بھائی بیٹھا ہے، گھر والے بیٹھے ہیں، تو اتار دیں گے، وہ سامنے کھڑا ہے۔ یہ تو عام بیماری ہے نا، یہاں بھی ہے۔
یہ تو یعنی کوئی بے حیائی کی بات ہی نہیں سمجھی جاتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے دلوں کو پھیر دینا پھر اس کو بات سمجھ نہیں آتی. بس ابھی آپ قرآن پڑھ چکے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ نے فرمایا میرا نبی ان پہ زور نہ لگاؤ، ان کے دل ہم نے الٹ دیے ہیں. ان پہ محنت نہ کرو، ان کی آنکھیں الٹ دی، ان کے دل الٹ دیے ہیں. یہ جیسے پہلے قرآن سن کے ایمان نہیں لے آئے، پہلے معجزے دیکھ کے پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اب بھی ایمان نہیں لے آئیں گے. ان کا علاج کیا ہے؟ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کے اندھے کنویں میں گرنے دیں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر، ان کو کوئی فائدہ. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جو شخص بد اعتقادی میں مبتلا ہے وہ اپنا غلط عقیدہ چھوڑنے کو تیار نہیں، اسی گمراہی میں پڑا ہوا ہے اور اسی کو دین سمجھا ہوا ہے. لاکھ آپ زور لگا لیں، لاکھ آپ سمجھا دیں کہ جناب یہ کل خانی جو ہے بدعت ہے، لیکن جب کوئی باپ دادا مرے گا تو کرے گا ضرور. اور پھر جب کہو بھائی تمہیں تو مثلا او جی میں جانتا ہوں ناجائز ہے لیکن کیا کروں، برادری کے سامنے ناک کٹ جاتی، کیا کریں. اور برادری کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا تو دین پکا ہوگا نا. اللہ اکبر اللہ اور اسی طرح جو اعمال بد میں مبتلا ہے وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہے، وہ بھی جب تک اللہ نہ نکالے کوئی نکلنے کے تیار نہیں. اب دیکھ لیں جو آدمی چوری میں مبتلا ہے مبتلا، ورنہ نہیں دیکھا ہے پولیس پکڑ رہی ہے، تھانے میں الٹا لٹکا ہوا ہے، تھانے میں الٹا لٹکا کے چھترول ہو رہا ہے، انسان کی شکل باقی نہیں ہے، مار مار کے جناب ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، جیلوں میں پڑا ہوا ہے، بدبو ہے، حمام نہیں ہے، تاریکی ہے، گندی کوٹھیوں میں باہر نکلتا ہے پھر چوری. پھر چوری. آپ دیکھیں کہ ایک آدمی شراب میں ڈوبا ہوا ہے، نشہ ہے، بے ہوش ہے، اچھا لیٹرین میں بیٹھے بیٹھے گر جائے وہی پڑا ہوا ہے، اسے کو پتا ہے کہ لیٹرین ہے، بیڈ روم ہے، وہ تو ہوش میں ہے ہی نہیں. آگے جناب جب 2-4 گھنٹے ہو لاکھ سمجھائے گا ہاں ٹھیک ہے، شام کو پھر شروع. یعنی جو عقیدے میں بگڑ گیا ہے وہ اسی بگاڑ میں پڑا ہوا ہے. جس نے قبروں کو ملجا ماوا سمجھ لیا ہے، جس نے مزارات کو حاجت روا اور مشکل کشائی کا مقام سمجھ لیا ہے، وہ باقاعدہ مزاروں پہ جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر الٹے پاؤں چلتے ہیں. اتنی اللہ کے کعبے کا احترام نہیں کرتے جتنی قبر کا کرتے ہیں مسلمان. پوچھو کون ہے جی؟ اہل سنت والجماعت. اور بلکہ ان کا تو کنٹریکٹ ہے کہ اصل اہل سنت ہم ہیں، ان کا تو ٹھیکہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ باقی جو ہے وہ تو اہل سنت نہیں ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی تبلیغ والا ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی. اصل اہل سنت والجماعت جو ہے ہمیں نہ صحابہ کی جھلک ہے نہ محمد مدنی کی سنت کی جھلک ہے. سراپا بدعت ہیں لیکن دعویٰ ہے کہ اہل سنت ہیں. اس کا کیا علاج؟ اور یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں اس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے. آج کی آیات جو ہم نے پڑھی ہیں کہ بھئی آدمی گمراہ جو ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے مدد کیوں مانگتے ہیں، حلال کو چھوڑ کے حرام میں کیوں پڑتے ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑ کے غیروں کی بیوی کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے، اللہ کی توحید چھوڑ کے شرک میں کیوں مرتا ہے، نبی کی سنت چھوڑ کے بدعات میں کیوں الجھتا ہے، وجہ اس کی کیا ہے، اس کا ذکر فرمایا اللہ نے ان آیات میں. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ.
اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو جو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کی جو تنقید کر رہے ہیں، آپ کے خلاف جو مشرک باتیں کر رہے ہیں، آپ نہ گھبرائیں. اسی طرح یہ میری سنت اللہ جاریہ ہے کہ ہر نبی کے دشمن انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، شیطانوں میں بھی ہوتے ہیں. جب ہم نے نبی بھیجی ہیں تو ان کے دشمن بھی ہیں، اور اسی طرح انبیاء کے وارث علماء قیامت تک جتنے ہوں گے ان کے بھی دشمن ہوں گے، انسانوں میں سے بھی شیطانوں میں سے بھی. اور وہ کیا کرتے ہیں شیطان جو ہے انسانوں والے یا جنوں والے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کو خفیہ طریقے سے باتیں دماغ میں ڈال کے ملمہ سازی کر کے طریقے سے دھوکے میں ڈالتے ہیں. وہ شیاطین الانس، وہ شیاطین الجن جو ہیں وہ بڑی بریک اصل میں وحی ہوتا ہے ایصال الکلام علی طریق خفیۃ، کہ بات کو خفیہ طریقے سے پہنچانا، اس کو کہتے ہیں وحی. اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ جو شیاطین انس ہیں، شیاطین جن ہیں، یہ ایک دوسرے کو اور اپنے ماننے والوں کے دماغ میں زخرف القول، باتوں پہ ملمہ چڑھا کے، سونا کا پانی چڑھا کے دھوکہ دینے کے لیے وہ اسی بدعات کو سنوار کے ان کے سامنے ایسا پیش کرتے ہیں کہ وہ اسی کو نجات کا ذریعہ سمجھ کے دوڑ رہا ہے. ایسی بات کریں گے. اس نے کہا یار اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں بڑا پریشان ہوں، مجھے اولاد نہیں ہوتی. اس نے کہا یار تو بالکل بے وقوف ہے نا، کمال ہے، جا تو صحیح نا کلندر کی مزار پہ جہاں بیٹے مل رہے ہیں. تم دھوکے کھا رہے ہو نا، مکہ مدینے میں جا کے دعائیں کرو بیٹا نہیں ملتا. اللہ میاں کو بڑے کام ہیں، وہ تمہارے بیٹے دینے کے لیے تھوڑا بیٹھا ہے. یہ کام اس نے پیروں کے ذمہ لگا دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں ایمان سے؟ وہ کہتا ہے جناب ہاں جاؤ تو صحیح، فلاں بندہ گیا، بس جناب منت مامی پیر سائیں کے مزار پہ جا کے سجدہ کیا اور سائیں سے کہا کہ کلندر بچہ دے دو، بس واپس آیا، اگلے سال بیٹے کو لے کے گیا ہے، وہاں جا کے اسے سر مڑایا بچے کا. پھر یہ بھی منت میں شامل ہوتی ہے نا، کیونکہ دے گا جو پیر تو اسی کی قبر پہ جا کے بال اتاریں گے نا. جیسے عمرے میں خدا کے دروازے پہ اتارتے ہو، وہاں پیر کے دروازے بھی تو اتارنے ہیں نا. یہ ہے وہ زخرف القول، دھوکا. جادوگر، عملیات سفلی کرنے والے بڑے بڑے لوگ ایمان سے نکلے ہوئے، کیوں جو جادو کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. یاد رکھو، جادو کرنے والا یا جادو پہ عقیدہ رکھنے والا وہ مومن نہیں ہوتا. اسی طرح کالا علم، یہ کیا ہے کالا علم؟ شیطانی علم ہے. یہ کیا ہوتا ہے علوم سفلیہ؟ مانا یہ ہوتا ہے کہ جتنے شیطانی علوم ہیں وہ سب کالے ہیں، کیونکہ محمد مدنی کا تو نورانی علم ہے نا، وہ تو کالا ہو نہیں سکتا نا. اور ایسا وہ دماغ میں بٹھائے گا، وہ کہے جناب میں قرآن شریف پڑھ کے، مولوی صاحب نے بتایا تھا 6 مہینے ہو گئے دعا کر رہا ہوں. اس نے کہا میاں قرآن شریف سے نہیں ملتی، دعائیں منظور نہیں ہوتی، بس تو چل نا میرے ساتھ، فلاں جوگی بیٹھا ہوا ہے، ایسا پہنچا ہوا ہے کہ ایسے پھونک مارے گا تیرا کام ہو جائے گا. اندازہ کریں کہ کیسے شیطان دھوکے میں دیتے ہیں. اب بھی آپ کے پنجاب میں ایک بزرگ کی مزار ہے، اللہ اس بزرگ پہ تو کروڑوں رحمتیں فرمائے، اس نے تو نہیں کہا کہ ایسا کرو. دیکھو نا حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ مجھے داتا کہہ کے پکارنا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ میرا وظیفہ پڑھنا شیئن للہ شیئن للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے تو کسی اپنی کتاب میں نہیں لکھا کہ میرے مزار پہ آ کے شرک کرنا. ان اللہ والوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اصل تو ان جاہلوں کا مسئلہ ہے جو بعد میں آ کے ان مقامات کے وارث بن گئے اور اپنی دکان چمکانے کے لیے جھوٹ کے قصے گھڑ لیے. آپ کے ملک میں پنجاب میں ہے، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو وہاں جا کے پوچھ لینا، ایک بزرگ کا مزار ہے، وہاں مرد کے عضو تناسل کی شکل لکڑی میں بنے ہوئے بکتے ہیں، عورتیں لے آتی ہیں جن کو بچہ پیدا نہ ہو.
اور یہ تو آپ نے عام دیکھا ہوگا نا، یہ کوے والی سرکار، یہ کرما والی سرکار، یہ تو عام بات ہے نا، یہ تو بڑی مشہور بات ہے نا۔ اور ان کے فوٹو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لباس مبارک کیسا پہنا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سر سے گھٹنے تک جو ہے یہ عورہ ہے، اس کے دیکھنے والے پر بھی لعنت، دکھانے والے پر بھی لعنت۔ ان کا لباس بھی آپ دیکھ لیں، کس لباس میں دکھایا گیا ہے مرشد کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے وہ زخرف القول کہ دھوکہ دے کے ایسا ملمہ چڑھاتے ہیں، ایسا اس کو رنگین بناتے ہیں۔ زخرف اصل میں کہتے ہیں جو بیل بوٹے لگاتے ہو نا گھر میں تم خوبصورتی کے لیے، چھتوں میں لگا دیا، دیواروں میں لگا دیا، یہ اصل میں ہوتا ہے کہ دیکھ کے آدمی خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یار کیسا بوٹا لگا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ صحیح گلاب لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح وہ بھی باتوں کو ایسا رنگ چڑھاتے ہیں میرا محبوب کہ زخرف القول غرورا، دھوکہ دیتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، توحید سے ہٹا کے شرک میں لگا دیتے ہیں۔ لیکن آگے اپنی قدرت کا شان بھی بتا دیا، فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور میرا محبوب اگر تیرا رب چاہتا تو یہ بات نہ کر سکتے، لیکن میں نے دنیا چونکہ امتحان گاہ بنائی ہے اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ کریں، ورنہ اگر اللہ چاہے تو ان جھوٹوں کو تو ایک منٹ بھی نہ جینے دے۔ اللہ اگر چاہے تو شیاطین الجن والانس کو ہلاک و برباد کر دیں، اللہ اگر چاہے تو کسی شیطان کو استدراجی قوت بھی نہ دیں کہ ایک منٹ میں لاکھوں میلوں کا فاصلہ طے کر لے، بندے کے دماغ میں دل میں وسوسہ ڈال دے، خون کے اندر شامل ہو کے دوڑے جیسے خون دوڑتا ہے، لیکن اللہ نے یہ ساری قوتیں اس کو دی ہیں، تب ہی تو اس نے اپنے اور غیر کو، مومن اور کافر کا امتحان کرنا ہے۔ کون ہے جو ان کے دھوکے میں آتا ہے اور کون ہے جو میرے مدنی کی سنت پہ آتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ چھوڑ دیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ جو جھوٹی جھوٹی باتیں بنا رہے ہیں ان کو بنانے دیں، یہ میری حکمت کا تقاضا ہے، ورنہ اگر میں چاہوں تو ساری مخلوق کو ایمان پہ جمع کر دوں، میں اگر چاہوں تو ساری کائنات کے بندوں کو مسلمان بنا دوں، اور اگر میں چاہوں تو سب کو ہلاک و برباد کر دوں، میری مرضی ہے، لیکن میں چونکہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ عالم دنیا جو ہے امتحان ہے، ابتلا ہے، اس لیے یاد رکھو کہ اللہ نے فرمایا کہ معجزات تو برحق ہیں لیکن وہ پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دور جاتے غسل کرنے کے لیے، تو اب دیکھیں شیاطین الجن والانس نے کیا کیا، ان نے کہا موقع مل گیا تو انہوں نے جناب فوراً الزام لگا دیا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام جو ہے آدر ہے، اس کو تو بیماری ہے اندر۔ دیکھو نا، اسی لیے چھپ کے نہاتا ہے نا، اگر ٹھیک ٹھاک ہے تمہارے سامنے کیوں نہیں نہاتا؟ دشمن تو انتظار میں ہوتا ہے نا، دشمن انتظار میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی مولوی مسجد میں حرم میں نفل پڑھ لے، کوئی وظیفہ پڑھ لے، تو کہیں گے دیکھا جی ہاں دکھاتا ہے جناب، یہ دکھا رہا ہے مولوی صاحب کہ بڑا پہنچا ہوا ہوں، اور اگر نہ پڑھے بیچارہ گھر چلا جائے بھی ریا نہ ہو جائے، اور یہ سنت ہی نہیں پڑھتے بدبخت، نبی کی سنت پڑھتے ہی نہیں۔ کیوں؟ شیطان نے تو دماغ میں دونوں حملے کرنے ہیں نا۔ اگر کوئی آدمی آ کے کوئی چیز دے دے، جی 5 ریال 10 ریال فلاں ریال، اگر وہ نہ لے، دیکھا جی مولویوں کا دماغ خراب ہو گیا، متکبر ہو گئے نا، کہ نہیں اکڑا گیا نا جی، آج کل بڑے پیسے ہیں ان کے پاس، اور اگر لے لے تو کہا دیکھا جی ان کا تو گزارا اسی صدقے زکات پہ ہے نا جی، ہمارا مال کھا کھا کے تو پل رہے ہیں، ہمارے ٹکڑوں پر تو پلتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری، جائیں تو ہم کدھر جائیں؟ اب اللہ کا نبی ہے، دور جا رہا ہے، کہتے ہاں دیکھا کیوں دور جاتا ہے، عیب ہے نا کوئی چھپاتا ہے،
اور یاد رکھو میرا اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کے جتنے نبی ہوتے ہیں اللہ ان کو پاک بناتے ہیں، معصوم بناتے ہیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اللہ ان کو کوئی ایسی بیماری، کوئی داغ، کوئی عیب نہیں لگاتے کہ دشمن انگلی رکھے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں، اللہ کے نبی کی بڑی شان ہو، ان کا دل بھی پاک، بدن بھی پاک، ان کا کلام بھی پاک، ان کا قول بھی پاک، ان کا عمل بھی پاک، کسی چیز میں کوئی غلط آمیزش ہو نہیں سکتی، اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہوگا۔ دشمنوں کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا جی آدر ہیں، آدر کہتے ہیں اصل میں عربی میں، بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا اللہ معاف کرے ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کے خصیے بڑے ہو جاتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کا نبی جا رہے ہیں۔ تو ایک دن پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بیٹھے اور کپڑے وہ اتار کے سامنے جو پتھر تھا پتھر پہ کپڑے رکھ دیے اور غسل جوں دور چلے گئے تھے، پہاڑوں میں کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے غسل کر رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، فارغ ہو گئے، جب اٹھے دیکھا تو کپڑے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، ادھر ادھر نظر ڈالی دیکھا وہی پتھر جس پہ کپڑے رکھے تھے، پتھر دوڑ کے جا رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جناب وہ آسا پکڑا، اپنا لاٹھی پکڑی، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، 120 حجر 120 حجر 120 حجر، اور پتھر ٹھہر گیا، اللہ کا بندہ کدھر میرے کپڑے لے کے جا رہے ہیں، پتھر جا رہے ہیں بھاگ کے۔ حضرت بھی غصے میں پیچھے پیچھے بھاگتے آ رہے ہیں، جہاں کافر بیٹھے تھے وہیں آگے پتھر رک گیا۔ اب ان بدبختوں کی نظر پڑی، انہوں نے کہا ہم نے تو جھوٹ بولا یار، موسیٰ علیہ السلام میں تو کوئی عیب نہیں۔ اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جلدی سے کپڑے لیے اور پتھر پہ غصے میں آ کے لاٹھی ماری، تو اس لاٹھی کا اثر جو تھا وہ بھی پتھر میں ہو گیا۔ یہ اللہ اپنے نبیوں کی شان دکھاتے ہیں کہ کبھی نبی قدم رکھے تو اثر ہو جاتا ہے جیسے مقام ابراہیم پہ ہے، اور کبھی لاٹھی مارے تو اثر ہو جاتا۔ اسی کو قرآن پاک نے لکھا ہے کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اللہ نے فرمایا اے انسانوں، اے میری مخلوق، ایسا نہ کرو میرے مدنی کے خلاف، میرے مدنی پاک کو تکلیفیں نہ پہنچاؤ جیسے قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، عیب لگایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بری کیا اس عیب سے، کیونکہ وہ اللہ کے ہاں بڑی عزت والا، بڑی عظمت والا پیغمبر ہے۔ اب دیکھیں یہ معجزہ تھا، پتھر کا کپڑے لے کے بھاگ جانا اور سیدھا بھاگ کے وہاں پہنچنا جہاں دشمن بیٹھے ہیں، یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ لیکن ایمان سے کہو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے یہ معجزہ؟ وہ تو پتھر میں غصہ کر رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں، چاہتے بھی نہیں، پتہ تو پتہ، چاہتے بھی نہیں موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ہو جائے، لیکن اللہ نے معجزہ دکھا دیا۔ تو کبھی معجزے کا تعلق یہ نہیں ہوتا کہ نبی چاہے یا جب چاہے دکھلا دے، اللہ چاہے تو دکھلا دے، چاہے پیغمبر مانگے نہ مانگے، اور اللہ چاہے تو نہ دکھلائیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آپ ان کا کوئی فکر نہ کریں، اگر ہم ان کو ایک معجزہ دکھلائیں گے تو یہ پھر اور معجزے مانگیں گے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مقترفون۔ اللہ نے فرمایا جب وہ شیاطین الانس جھوٹی جھوٹی ملمہ ساز باتیں سناتے ہیں، کیوں؟ وَلِتَصْغَىٰ تاکہ مائل ہوں ان لوگوں کے دل جو ایمان نہیں لاتے، اور پھر صرف دل مائل نہیں بلکہ تصدیق بھی کریں، راضی بھی ہو جائیں، اور وَلِيَقْتَرِفُوا اور پھر اپنی طرف سے باتیں بنائیں اور گھڑیں، مَا هُمْ
مقترفون. تو آپ ان کا کوئی غم نہ کریں اور ان سب کا جواب یہ ہے کہ ان کو چیلنج کریں کہ آؤ میرے اور تمہارے درمیان حکم کیا ہے؟ افغیر اللہ ابتغی حکما. آؤ ظالمو، مجھ پر اعتراض کرنے والوں، آؤ اللہ کے قرآن کو ہم حکم بناتے ہیں، درمیان میں فیصلہ کرتے ہیں کہ میں سچا ہوں کہ تم سچے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی اس میں تردید کی ہے. ماشاءاللہ بارش آ رہی ہے، دعا کریں اللہ سقیا رحمت لا سقیا عذاب، اللہ رحمت کی بارشیں دے، عذاب نہ ہو. کہتا ہے جی حرم شریف کی یا مسجدوں کے میناروں پر جو چاند کا نشان بنائے رواج ہے، اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں. حضور نے تو حکم نہیں دیا کہ چاند کا نشان لگاؤ. یہ جو واقعہ ہے بہرحال میں نے نہیں دیکھا کہ اپنا ایک آدمی کی اس قبر سے سانپ نکلا. اللہ عالم حقیقت ہے نہیں ہے، جیسے تم نے پڑھا ہے ایسے ہم نے پڑھا ہے. واقعہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اللہ عالم. باقی ہمارا ایمان ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، عذاب قبر کا منکر جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. ائمہ اربعہ کے نزدیک اتفاق ہے قرآن کی آیات سے، احادیث رسول اللہ سے، عذاب قبر حق ہے. جب عذاب حق ہے تو نعیم بھی حق ہے. اگر کسی کو عذاب ملتا ہے تو کسی کو اللہ راحت بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اس کا طریقہ کیا ہے، نمونہ کیا ہے، وہ عالم غیب ہے. کبھی اللہ دکھا دیتے ہیں، کبھی نہیں دکھا. کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کہتے ہیں کہ حضور کی صرف ایک بیٹی تھی اور 4 بیٹیاں حضور کی نہیں تھیں. اب میرے بھائی جہالت کا تو کوئی علاج نہیں ہے. جو انکار کرتے ہیں ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تھیں، اور اسی طرح حضرت نے 2 لڑکیوں کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، اور ایک لڑکی زینب کی شادی عمر ابن العاص سے کی، اور بی بی فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کی. تو جب ماں کی گواہی موجود ہے، باپ محمد الرسول اللہ کی گواہی موجود ہے، جن کے ساتھ نکاح ہوئے وہ داماد موجود ہیں، پھر بھی بندہ نہ مانے تو کیا علاج؟ پھر یہی ہے نا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، بس دلوں پہ مہر لگ گئی ہے. وجہ کیا ہے کہ اگر بیٹیاں مانے تو پھر حضرت عثمان کو داماد نبی ماننا پڑتا ہے. یہ بڑا مشکل ہے. لیکن کس کس بات کو نہیں مانو گے؟ پھر ابو بکر کو بھی نہیں مانو گے، وہ تو سسر ہے. پھر حضرت عمر کو بھی نہیں مانو گے، وہ بھی تو حضور کا سالہ ہے، اس کی بھی حضور کا سسر ہے، اس کی بیٹی حفصہ حضور کی بیوی ہے. پھر حضرت معاویہ کو نہیں مانو گے، اس کی تو بہن ام حبیبہ حضور کی بیٹی ہے، حضور کی بیوی ہے. کس کس کو نہیں مانو گے؟ پھر پورے دین محمد کا انکار کر دو، جان چھوٹے. کبھی بیٹیوں کا انکار، کبھی بیویوں کا انکار، کبھی صحابہ کا انکار. باقی صرف رہ گئے 4، حضرت بلال، مقداد، سلمان. بس تمہارا مولوی اگر کسی مسجد میں بیٹھے 100-150 بچہ تو وہ بھی پڑھا لیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے صرف 4 کو مسلمان کیا. اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ دعا کرو اللہ ہدایت. بس علاج ہمارے پاس اور ہے نہیں نا. مولوی کیا کر سکتا ہے کیا؟ یہ بیعت جو ہے، ہاں بیعت جو ہے، بیعت الجہاد بھی ہے، بیعت الاسلام بھی ہے. اور آدمی کسی شیخ سے بیعت ہو کر اپنی اصلاح کے لیے، تاکہ بھئی ان کے حکم پہ چلوں گا، اعمال اچھے کروں گا، برے کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے بالکل. اور تصوف جو سنت کے مطابق ہے وہ حق ہے، جس کا نام تزکیہ و احسان ہے. وتر کتنا ہے؟ 3 رکعت بھی ہے، 1 رکعت بھی ہے، جو مرضی ہے پڑھو، کوئی جھگڑا نہیں. میرے اوپر 2000 ریال جرمانہ ہو گیا. بہرحال آپ نے سلنڈر اٹھایا تو ہے نا، جھوٹ تو نہیں کہا نا انہوں نے کہ دوسرا کام تم کر رہے تھے. بہرحال
اللہ پاک مشکلات حل کرے بس، اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ کسی نے یاد رکھو یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا جن کا تعلق حکومت سے ہو وہ حکومت سے پوچھا کریں، ہمارے علماء کا کام نہیں ہوتا وہ۔ میں اگر اکیلا نماز پڑھوں اور پیچھے لوگ آگے میرے اقتدا میں کھڑے ہو جائیں، اگر آپ بھی فرض پڑھ رہے ہیں وہ بھی فرض پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور وہ فرض پڑھ رہے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز نہیں، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ بنگلہ دیش کا نام آپ کم لیتے ہیں، سارے تو بنگلہ دیش کے پڑھتے ہیں، میرے پاس نام کیسے کم لیتا ہوں؟ بھئی اگر بنگلہ دیش سے میرا تعلق نہ ہوتا ہے میرے ساتھ پڑھتے تو بنگلہ دیش تو ہر وقت میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو میں تو ان کا نام لیتا ہوں جو ادھر نہیں بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے بندے، مسلمان جس ملک میں بھی ہے مسلمان وہ ہمارا بھائی، اس کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت رکھے، اللہ ان کو طوفانوں سے بھی بچائے، بلاؤں سے بھی بچائے، عذاب سے بھی بچائے، اللہ ان کو ہندوؤں کے ظلم سے بھی بچائے، یہودیت کے ظلم سے بھی بچائے، اور قدم قدم پہ ان کی نصرت فرمائے۔ مسلمان نہ بنگالی ہے نہ مسلمان ہے، انما المؤمنون اخوۃ۔ یہ تو ملک ہے، سمجھ آنے کے لیے بھی ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈیں تو کیسے ڈھونڈیں؟ یہ برمی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ کیوں ہے؟ شعوبا و قبائل لتعارفوا، ایک دوسرے کو تم جان سکو بس۔ اللہ کے نزدیک سب انسان ہیں اور ان میں افضل مسلمان ہیں، مسلمانوں میں افضل اللہ کے رسول اور نبی ہیں، ان کے بعد صحابہ صدیقین شہداء صالحین ہیں، پھر عامت المسلمین ہیں۔ دعا کر اللہ ہمارے دلوں میں یہ بغض تفرقے لڑائیاں دور کر کے ایک بنا دے۔ اگر ایک آدمی حضرت علی کو مشکل کشا سمجھے یا کسی بزرگ کو مشکل کشا سمجھے، اس کے ساتھ میں روٹی کھا سکتا ہوں، روٹی تو سب کے ساتھ کھانی چاہیے نا، پیٹ تو بھرنا ہے نا بابا، یہی پیٹ کا تو مسئلہ ہے نا۔ آدمی ہر چیز چھوڑ سکتا ہے لیکن پیٹ نہیں چھوڑ سکتا۔ روٹی تو سب کے ساتھ کھانا چاہیے، حضور کافروں کو دعوت دے کے روٹی کھلاتے تھے۔ روٹی کوئی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس دل کے اندر کسی کافر کو جگہ نہ دے۔ باقی معاملات، ملنا جلنا، لین دین، تجارت، کاروبار، اٹھنا بیٹھنا سب ہوگا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ امت کے اعمال حضور پہ پیش ہوں گے، ہاں بالکل پیش ہوں گے۔ حضور پاک نے کب دعا فرمائی؟ حضور پاک نے کوئی ایک مقام پہ فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء میں، کسوف میں، خسوف میں ہمیشہ دعا فرمائی۔ اور ویسے قرآن کیا کہتے ہیں؟ ادعونی استجب۔ ادعونی جمع کا صیغہ ہے کہ مفرد کا ہے؟ استجب لکم ضمیر جمع ہے یا مفرد ہے؟ اللہ تو کہتے سب مل کے مجھ سے مانگو، تو تمہیں مل کے مانگنے سے کیا تکلیف ہے؟ اور حضور فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، تو اس لیے اکیلے مانگو، مل کے مانگو، اللہ کی رحمت ہے، مانگنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ بارش میں تو دعا مقبول ہوتی ہے، بارش میں زیادہ دعا مانگا کرو۔ جب بارش ہو رہی ہو نا تو حضور نے فرمایا دعائیں جلدی مقبول ہوتی ہیں، اور جب بارش ہوتی تھی نا تو حضور پاک اپنے سر سے کپڑا اتار کے باہر آتے تھے تاکہ اوپر سے آئے کہ میرے اللہ سے پانی آ رہا ہے نا، اس لیے بارش میں بڑی دعا کیا کرو۔ اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ بارش آنے سے پہلے تو حضور بہت پریشان ہوتے تھے، جب بادل بن جاتے اور ہوائیں چل رہی ہوتی تو حضور گھر کے اندر آتے باہر جاتے، اندر آتے باہر جاتے، چہرے پہ غم و خوف۔ میں نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا اس بادلوں کی شکل میں امتوں پہ عذاب آئے ہیں، میں ڈرتا ہوں میری امت پہ عذاب نہ آ جائے۔ اور جب بارش آ جاتی تو حضور خوش ہو جاتے، قمیص مبارک اتار لیتے، بارش کا پانی اپنے بدن پہ آنے دیتے، سر پہ آنے دیتے، دعا مانگتے، تو بارش میں تو دعا مقبول ہوتی ہے اللہ کی۔ اور اسی طرح میرے مدنی کی حدیث ہے، ایک دن بارش ہوئی تو حضور نے فرمایا مدینے والوں میرے صحابہ، آج کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان بڑھ گیا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافر ہو گئے۔ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کیسے یا رسول اللہ؟
تو حضور نے فرمایا کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مطرنا بنوء کذا، کہ آج ستارہ فلاں برج میں گیا ہے تو بارش ہو گئی، وہ کافر ہو گئے۔ اور جو کہتے ہیں مطرنا بفضل اللہ، اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے، تو ان کا ایمان بڑھ گیا۔ چلو میں کہتا ہوں اگر ستارہ بھی کہیں جاتا ہو، پہلے تو پتہ نہیں نہ کسی نے جاتا دیکھا ہے نہ کسی نے آتا دیکھا ہے۔ یہ جو ستارے والے بیٹھے ہوتے ہیں نا سڑکوں پر، 5 روپے 10 روپے لے کے ستارہ نکالتے ہیں کہ جی، اور بتاتے ہیں جی آپ کا ستارہ گردش میں ہے، فلاں دن نکل جائے گا۔ اچھا، اس بدبخت کا اپنا تو کبھی نہیں نکلا، نہ اس کا ستارہ گردش سے نکل جاتا تو بھیک مانگنے کے لیے سڑک پہ بیٹھا رہتا سارا دن جہاں، وہ خود کسی فیکٹری کا مالک بن کے نہ بیٹھا ہوتا۔ ان کا ستارہ تو اللہ نے ہمیشہ رکھا ہی گردش میں ہے، لعنت میں ہے۔ اچھا، اگر ستارہ کوئی ہے بھی، کوئی کہیں جاتا بھی ہے، تو ستارے کو کس نے بنایا ہے؟ تو سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہو کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے؟ مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی جائے، وہ سنت ہے، وہ کوئی منع نہیں۔ حضور نے فرمایا اب دعا کرو۔ ایک شخص کا نام ابو الاعلیٰ مودودی تھا، تو کیا ہو گیا؟ فوت ہو گئے، اللہ ان پہ رحمت کرے۔ بس جو فوت ہو گئے، میں ان کے بارے میں کبھی کوشش کرتا ہوں غلطی نہ ہو جائے کہ زبان نہیں کھولتا۔ اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے۔ ہم نے مرنا ہے اور قبر بڑا مشکل مقام ہے، یاد رکھو، بڑی مشکل منزل ہے۔ جو چلے گئے ان کا ذکر جب کرو خیر سے کرو، جب کرو ان کے لیے رحمت کی دعا مانگو۔ اچھا، ان میں اگر کوئی غلطی تھی، وہ انسان تھے، کوئی فرشتے تو نہیں تھے، معصوم الخطا تھے، وہ کوئی نبی تھے، عالم تھے، بندے تھے، مطالعہ تھا، کوئی غلطی ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ اچھا، تم نام پہ بحث کرو گے، ابو الاعلیٰ کیوں تھا؟ اس نے اپنا نام خود رکھا تھا، ماں باپ نے رکھا تھا۔ تمہارا نام جو بدھو رکھ دیں، تمہارا قصور ہے یا ماں باپ کا قصور ہے؟ کئی جو ہمارے پھرتے ہیں، بدھو خان، خمیسہ خان، جمعہ خان، منگل خان، کئی ہیں، اور ہماری برادری میں تو اکثر یہی نام ہے۔ اور کیا کریں پھر؟ چلو ان کو سب جائیں، مجالے سمجھ جائیں۔ انشورنس جو ہے بالکل حرام ہے، سیدھی سی بات۔ کلبہ شریف، کلبہ کیا ہوتا ہے کہ گلف، اچھا قبلہ شریف، اچھا وہ ہو گیا کلبہ شریف۔ اچھا گلف، یہ بنگالی بھائی ہوگا نا کوئی، گلاف یعنی کتنا رنگ بدلا، اب تو کالا ہے، میں تو اس رنگ بدلنے میں تھا نہیں۔ اللہ کے بندے کتنا دفعہ بدلا؟ اب یہ کوئی دین کا مسئلہ ہے، قبر سے پوچھیں گے ہم؟ اتنا ہے کتابوں میں کہ کبھی گلاف سبز بھی تھا، سفید بھی تھا، لال بھی تھا، سرخ بھی تھا، دھاری والا بھی تھا، مختلف رنگوں کا بھی تھا، آخر میں اللہ کو یہی پسند تھا تو کالا ہو گیا بس۔ اب اس کو گنے کہ کتنا دفعہ رنگ چڑھا تھا؟ تم نے اپنا رنگ بھی کبھی گنا ہے؟ بس فارغ جو بیٹھے ہیں، مولوی بھی مفت کا ہے، سوال لکھنے والوں کے پاس بھی اللہ کی رحمت سے کوئی کام نہیں۔ قبلے کو قلبہ لکھتے ہیں، غلاف کو گلف لکھتے ہیں، لیکن تنگ ضرور کرنا ہے مولوی صاحب کو۔ اگر آدمی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے اور دوسرا آدمی سلام کرے، وہ آئے کیوں سلام کرنے جب تم ننگے کھڑے ہو؟ اسی وقت تم بلاتے ہو لوگوں کو۔ اچھے آدمی ہو، شریف آدمی ہو، بھائی نہیں جواب نہ دے۔ ہم مدینہ منورہ سے بس میں آ رہے تھے، بس ڈرائیور نے کہا تھا کہ ہم میقات پہ رکیں گے، لیکن اس نے گاڑی میقات پہ نہیں روکی۔ ہم سب کے احرام جو تھے ہاتھ میں تھے، میقات سے جب گزر گئے، ڈرائیور سے پوچھا، اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میقات کدھر ہے۔ ڈرائیور کوئی عالم تھوڑا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا کہ میقات کدھر ہے۔ اس نے تو پتہ نہیں، کبھی حرم میں داخل بھی نہیں ہوا ہوگا، گاڑی روکی، وہاں جا کے سو گیا بس۔ پھر ٹائم ہوا، گاڑی میں بیٹھے تو یہاں باہر جا کے اڈے پہ سو گیا، نہ یہاں حرم نصیب نہ وہاں مدینہ نصیب۔ بہرحال پھر آپ لوگوں نے احرام باندھ لیا، کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ مدینہ شریف کے رستے میں 2 میقات ہیں۔ ایک میقات ہے بیر علی اور ایک میقات ہے جحفہ۔ جحفہ جو ہے وہ رابق کے قریب ہے،
تو لہذا اگر کسی نے اس سے بھی پہلے احرام باندھ لیا تو احرام میقات سے پہلے ہو گیا۔ اگر ہم دعا کریں تو وسیلہ نہیں، سیدھی اللہ سے دعا کریں۔ خودکشی کی کتنے قسمیں ہیں جو کرتے ہیں ان سے پوچھو۔ خودکشی یہی ہے اپنے آپ کو خود مار دینا، قسمیں کتنی ہوں، یہ الگ بات ہے، کوئی پنکھے سے لٹک جائے، کوئی گاڑی کے نیچے آ جائے، ویسے حرام موت ہے۔ قیامت میں جیسے عمل کرے گا وہی سزا بھگتتا رہے گا قیامت میں۔ اگر گیس کی شکایت ہے اور وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے تو آپ جب نماز کا وقت داخل ہو تو نیا وضو کریں، پھر نماز پڑھتے رہیں، ٹوٹتا ہے تو آپ مجبور ہیں۔ تبلیغ میں بندہ جو گیا ہوا ہو وہ اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے انشاءاللہ اللہ اس کو درجہ دیں گے، جو اللہ کے دین کا راستہ ہے وہ بھی تو سبیل اللہ ہے نا۔ میرا ایک دوست ہے جو اخباروں میں حدیث قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں کاٹ لیتا ہے، جمع کرتا ہے، پھر سمندر میں اچھا کرتا ہے تاکہ بے ادبی نہ ہو، بہت اچھا کرتا ہے۔ ہم 2-3 پتہ نہیں اپنے اسٹیٹ بینک سے بانڈ لیتے ہیں، اگر بانڈ پتہ نہیں یہ ہر بانڈ کی کوئی اسکیم ہوتی ہے، جب تک سکیم سامنے نہ ہو آدمی نہیں بتا سکتا کہ وہ حلال ہے حرام ہے، اللہ کو پتا۔ حرام میں جب نماز جنازہ پڑھتا ہے، اچھا حرام میں نہیں حرم میں، اچھا تو طواف والے لوگوں نے امام کے آگے کھڑی ہو گئی، وہ اس کا نماز نہیں ہوا جو امام کے آگے کھڑی ہو گئی، یہ بھی ہمارا بنگالی بھائی ہوگا، اور یہ ہمارے پٹھان اور بنگالی ان کی اردو بڑی سننے کی ہوتی ہے ماشاءاللہ، بڑے لطیفے ہوتے ہیں۔ وہ پٹھان بھی کھڑا ہوگا نا تو یا اللہ میں گناہ کرتی ہے تو کرتی ہے، میں دعا مانگتا ہے، یعنی خدا کو نعوذ باللہ مؤنث بنا رہا ہے، خود کو مذکر بنا رہا ہے۔ اچھا کچھ کہہ دو تو پھر پٹھان ہے، خیال رکھنا، مسئلہ سمجھانا ان کو آتا ہے۔ اگر اذان کے وقت طواف کرے تو طواف میں اذان کا جواب دیتا رہے، ہاں جیسے مؤذن کہے کہتے رہو۔ میری بہن شادی شدہ ہے، بیٹی بھی میری شادی شدہ ہے، اگر وہ غریب ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بیچ دے سکتے ہیں۔ افریت نے کہا تھا کہ تخت لاؤں گا، آدمی کہتا ہے کہ میں لاؤں گا، تو آدمی جو ہے آدمی زیادہ شان والا ہوتا ہے، افریت تو جن تھا، آدمی کی شان بھی زیادہ ہے اور اس کو اللہ نے علم دیا تھا۔ جب وفات میں غسل دیتے ہیں یا حرم میں لاتے ہیں مردے کو تو پاؤں جو ہیں کعبے کی طرف ہوتے ہیں، تو ایسے ہونا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیں نا یوں پاؤں ہیں، تو جب اس کو کھڑا کریں گے تو ایسے کھڑا ہوگا نا، اگر سر کعبے کی طرف وہ کھڑا کریں تو کعبے کی طرف تو پشت ہوگی نا اس کی۔ میں حنفی مسلک پہ ہوں، ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز کے بعد کے 2 بعد والی رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ ہاں جو 2 رکعت یعنی اگر اس عصر کی نماز میں امام کے پیچھے ہیں تو کچھ نہیں پڑھیں گے، اکیلے ہیں تو پہلی نماز میں فاتحہ سورت، پچھلی 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ۔ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، نماز قصر ہے، ہاں قصر ہے، باقی جو ہماری قضا ہوئی ہیں وہ جو جیسے قضا ہوئی ہیں اسی طرح ادا کرو۔ اگر نماز سفر میں قضا تھی تو ادا بھی قصر کریں گے، اگر نماز اپنے ملک میں تم نے قضا کی تھی تو پوری قضا کرو گے۔ سوسائٹی کی وجہ سے میں داڑھی نہیں رکھ سکتا، کیوں؟ کافروں کی سوسائٹی میں بھی داڑھی سے کوئی نہیں روکتا، یہ کون سی سوسائٹی ہے جو تمہیں داڑھی سے روکتی ہے؟ نہ سکھوں نے جو داڑھی رکھی ہوئی ہے ان کو تو سوسائٹی کچھ نہیں کہتی، یہودیوں نے بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں ان کو بھی تو سوسائٹی کچھ نہیں کہتی، وہ ساری دنیا کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں۔ تمہیں کون سی ایسی سوسائٹی ملی ہے؟ کوئی ہیجڑوں کی سوسائٹی ہے یا عورتوں کی سوسائٹی ہے جن کو داڑھی پسند نہیں؟
سوسائٹی کو آگ لگاؤ اور کلمہ محمد پہ عمل کرو. نہ قیامت میں اللہ پوچھے کہ میرے نبی کو راضی کیا تھا، کیا کہو گے؟ سوسائٹی کو راضی کیا تھا. نہ کیا جواب کیا ہوگا آپ خود بتائیں. اچھا ویسے بڑے عجیب ہیں دعا یا اللہ حضور کی شفاعت رسید. شفاعت حضور کریں داڑھی سوسائٹی کے حکم پر. نہ پھر حضور کیوں شفاعت کریں؟ کوئی رشتہ داری ہے آپ کی؟ نہ کیا وجہ ہے آخر حضور آپ کی شفاعت کریں؟ امتی بنو، حضور کے حکم پہ چلو، غلامی کرو، فرما برداری کرو، پھر بھی دعا مانگو اللہ کرے راضی ہو کے ہماری شفاعت کر دیں. یہ تو نہیں نا کہ ہم نافرمانی کریں اور کہیں کہ جی بھائی شفاعت. اور جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو اللہ قہار نہیں ہے؟ غفور الرحیم تو ہے، جبار نہیں ہے، متکبر نہیں ہے، منتقم عزیز ذو انتقام اس کی شان نہیں ہے. ایک آیت یاد کر لی تو باقی سارا قرآن چھوڑ دیا. طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے سامنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کریں تو چومنے کی ضرورت نہیں. ہاتھ لگ جائے تو چومنا سنت ہے، نہ لگے تو پھر چومنے کی کوئی ضرورت نہیں. کسی عالم نے کہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا تو انہوں نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگا تھی. عالم صاحب نے کہا ہے لیکن قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا. قرآن نے تو خود. آپ عالم صاحب کی مانے یا قرآن کی مانے تمہاری مرضی. یہ عالم صاحب کو کوئی کان میں کہہ گیا کیا؟ قرآن حدیث میں تو ہے نہیں. قرآن میں تو ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کو کلمات ان کے دل میں ڈالے، وہی انہوں نے کہے اور ہم نے ان کی توبہ منظور کی. وہ میرا اللہ کلمات کیا تھے؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بات واضح ہو گئی. بنگلہ دیش یا پاکستان سے آتے ہوئے میقات سے پہلے احرام آپ ایئرپورٹ سے باندھ لیں. حدود حرم کیسے مقرر ہوئی؟ اللہ نے مقرر کی. ابراہیم علیہ السلام کو بتلائیں، آدم علیہ السلام کو بتلائیں. ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پر قرآن کا تلاوت کریں، خود کریں، آپ پیسے لے کر نہیں، اللہ کے لیے، تو اللہ ثواب دیں گے. اگر حقوق العباد کے مالک کا پتہ نہ چلے اتنا پیسہ خیرات کر دیں. بجلی کے کرنٹ سے جو مکھی مچھر مر جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی چاہیے. ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہیں اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں. یہ لوگ جو جماعت میں جاتے ہیں جانا چاہیے، اگر دین کا کام کرتے ہیں تو جانا چاہیے، گانا سننے جاتے ہیں تو نہیں جانا چاہیے. یہ تو جا کے آپ دیکھ لیں کہ کیا کرتے ہیں. اگر کوئی برا کام کرتے ہیں تو مت جاؤ، اچھا کام کرتے ہیں تو ضرور جاؤ. طواف کے تیسرے چکر میں وضو ٹوٹ گیا، مجھے وضو کرانے کے بعد طواف پھر شروع کریں. اگر زیادہ چکر ہو جائیں تو وہیں سے، ورنہ ابتدا سے. والدین کو ثواب پہنچاؤ. ہاں بالکل، ان کے لیے حج کرو، عمرے کرو، صدقے کرو، خیرات کرو. میں نے کب کہا تھا کہ عورت کو السلام علیکم نہ کہو؟ کچھ بات سنا کرو. گھر میں داخل ہو السلام علیکم کہو. میں نے کہا ہوگا کہ غیر عورت کو، یعنی تم میری بیوی کو السلام علیکم کہو، اچھی بات ہے. یا میں تمہاری بیوی کو کہوں، اچھی بات ہے. خیر ممکن ہے تم شریف آدمی کو برداشت کر لو، میں تو جاہل بلوچ آدمی میں برداشت نہ کروں. نہیں، شریف لوگ تو نہیں ناراض ہوتے. یہ تو ہم پرانے لوگ جو ہے نا، دیہاتی جنگلی لوگ. آج کل تو شریف ہوتا وہ ہے جس کی بیوی دوسرے کے ساتھ بیٹھے اور وہ اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھے. پروٹوکول جو ہے نا ہمارا نیا، وہ یہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک عورت عدالت سے تنسیخ نکاح کرا لی. عدالت کا اگر انگریزی قانون پہ ہے تو کوئی اعتبار نہیں، اگر اسلام کی عدالت ہے تو پھر ٹھیک ہے. چار نکاح کرنے کے بعد آدمی کو ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکوں گا تو طلاق دیتے. نکاح کرنے سے پہلے خیال نہیں کیا، بعد میں کیوں طلاق دیتے؟ اللہ کے بندے عدل کرے، انصاف کرے، طلاق کیوں دیتے؟ 11ویں شریف کیا ہے؟ بس یہ 11ویں شریف ہے. 11ویں شریف کا معنی کیا ہے نا؟
یہ سب بدعات ہے میرے بھائی، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ، جو لوگ نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اسی کو بات ہے، میں تو کسی سے لڑائی نہیں، ہم تو سب کو قرآن و سنت کا پابند سمجھتے ہیں۔ زوال کے وقت یا عصر کے بعد اگر حنفی مسلک میں زوال کے وقت عین سورج جب سر پہ ہو نماز نہ پڑھے، عصر سے لے کر مغرب تک نہ پڑھے، فجر سے لے کر سورج نکلنے تک نہ پڑھے، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے، 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 جائز ہے۔